شادی کی رات کو دولہے کے سامنے بیٹھی ہوگی تو پہلے وہ اپنی آنکھیں نکالے گی, پھر وہ اپنی بتیسی باہر نکالے گی, پھر وہ اپنی وگ باہر نکالے گی, پھر اس طرح سے سر سے ایک ٹینڈ بھی دکھے گی, پھر اگر جب منہ دھو کر آ جائے گی تو اتنی بڑی مونچھیں بھی باہر نکلیں گی. کچھ بھی پہلے تو یہ بتائیے کہ لیزر جو ہے اس سے آپریشن ہوتا ہے تو وہ کس قسم کا ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو باہر جاتے ہیں تو بڑا بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے, میں نے تو بڑے پڑھے کہ آئیے آ کے لیزر سے آپریشن کرائیے, ہمیشہ کے لیے اینک سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لیتے. تو یہ ہوتا ہے یہ فرق؟ جی بالکل ہوتا ہے. لیزر ریفریکٹیو سرجری اس کو آپ کہتے ہیں, یہ 2-3 قسموں کی ہوتی ہے. PRK ہوتی ہے, فیمٹولاسک ہوتی ہے, اور اسمائل ایک نیا پروسیجر ہے. یہ 3 پروسیجرز ہیں بیسکلی جو لیزر کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اب ان سے اب اینک اتر جاتی ہے فار دوز پیپل جن کی آنکھوں کا نمبر سٹیبل ہو, جو 18 سال سے بڑے ہوں, اور جن کے کارنیا کے اندر یعنی سفید پتلی کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ لیزر کو سہ سکے. تو آپ اپنا پیشنٹ بہت دھیان سے چنتے ہیں اینڈ یہ چیزیں چیک کر کے تو پھر آپ ان کو آفر کرتے ہیں, اینڈ یس اٹ گیوز یو گڈ ٹائم. ایک مجھے بات بتائیں, جتنے موسٹلی میں نے یہ ڈاکٹر دیکھے ہیں جن کے بورڈ باہر یہ لگے ہوتے ہیں آئیے لیزر کروائیے اور اینک سے چھٹکارا حاصل کیجیے, ان کو تو خود تو اینک لگی ہوئی ہوتی ہے ان ڈاکٹرز کو. میں بھی ان ڈاکٹروں میں شامل ہوں. آپ کو بھی لگی ہوئی ہے؟ مجھے بھی اینک لگی ہوئی ہے. آپ کیا کرتی ہے؟ آپ نے بورڈ لگوایا آئیے اینک سے چھٹکارا حاصل کیجیے. بس یہ بورڈ تو ہر جگہ لگے ہی ہوتے ہیں. بٹ دی تھنگ از کہ دیکھیں ہر کوئی جو ہوتا ہے نا وہ ایلیجیبل نہیں ہوتا, یا اس ایج گروپ میں نہیں تھا جب یہ فیمٹو وغیرہ آئی ہے. جی تو آئی ایم آلسو ون آف دوز پیپل. میں تو ابھی بھی میرے پیشنٹس جب آپریٹ کرواتے ہیں میرے سے لیزر کے لیے تو شروع کی کنسلٹیشن میں وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ میڈم آپ کو تو اینک لگی ہوئی ہے, ہاں آپ خود کیوں نہیں کراتی؟ آپ خود کیوں نہیں کرواتی؟ تو پہلی بات یہ کہ میں تو اس ایج رینج سے نکل چکی ہوں جہاں پہ میں کروا سکتی تھی. دوسری بات ہے کہ میرے پاس کیا رینج ہوتی ہے؟ دیکھیں جو بیسٹ ایج ہوتی ہے نا, جو موسٹ سوٹیبل ایج ہوتی ہے, دیٹ از اینی ٹائم آفٹر 18 ایئرز آف ایج. اچھا 18 سال کے بعد؟ 18 سال کے بعد. اور کب تک کرا سکتے ہیں؟ آئیڈیلی آپ اس کو کبھی بھی کروا سکتے ہیں, بٹ 40 ایئرز پہ جا کے ہماری نا نیئر کی ریکوائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے. نیئر کے لیے ہمیں اینک کی ضرورت پڑ جاتی ہے 40 سال پہ. اچھا تو جو لوگ تو آپ بھلے اگر یہ لیزر کرا لیا اس کے باوجود بھی؟ جی ایگزیکٹلی, آپ کو دور کی اینک سے تو آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے. ہاں ٹل 40 ایئرز آف ایج یو آر ایبسلیوٹلی فری. اچھا آپ انجوائے کریں. 40 ایئرز پہ آپ کی قریب کی ریکوائرمنٹ آنی ہے, دیٹ از انیویٹیبل. وہ سب کو آتی ہے. 40 نہیں آئے گی. تو جو لیزر ہے آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جو لیزر ہے وہ قریب کی نظر پہ کام نہیں کرتا. تو پھر جو اسٹوڈنٹ ہے اگر کوئی 18 سال کی عمر کے بعد کرا لیتا ہے, بچوں میں کوئی ایشو ہے پڑھائی کی وجہ سے ہی زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے, اب انہوں نے کرا لیا تو وہ پڑھائی میں ان کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے, پھر قریب کا تو کام ہی نہیں کر رہی ہے لیزر. نہیں پھر کیا کریں گے آپ جب 40 ایئر سے چھوٹے ہیں نا تو آپ کی آنکھ کے اپریٹس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ قریب اور دور دونوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. ایون جب آپ کی دور کی گلاسز اتر جاتی ہیں تو آپ قریب آرام سے پڑھتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. مگر جب آپ 40 ایئرس کے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھ کا جو انٹرنل اپریٹس ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے آئی نیڈ سم ہیلپ. تو یہ 40 سال کے بعد ہر ایک کو اس طرح کا مسئلہ شروع ہونا ہے؟ 40 کے لگ بھگ 40 کے بعد آپ کو یہ پرابلم آ جاتی ہے. اچھا تو اینک لگنی ہے, قریب کی لگ جاتی ہے, قریب کی اینک لگنی ہے, وہ پھر جب ہم منشیوں والی. ہاں جی وہی والی یار. یہ پرابلم ان لوگوں کا تب دور ہوتا ہے جن کی ہم کیٹریکٹ سرجری کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کو یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف لینزز ہمارے پاس اب اویلیبل ہیں, ملٹی فوکل ہیں, ایڈوف ہیں, اور ٹیکنالوجیز ہیں جو ایک رینج آف ویژن آپ کو دیتی ہیں, پھر آپ کو دور کی اور قریب کی میں سے کوئی اینک نہیں لگتی ہے. اچھا یہ فیشن میں لڑکیاں لگاتی ہیں نا, میں بھی لگاتی ہوں کانٹیکٹ لینزز, سب کو شوق ہوتا ہے, تو یہ لگانی چاہیے کلرفل لینزز, یہ سب صحیح ہوتی ہے, آنکھ خراب تو نہیں کر دیتی؟ دیکھیں یہ ایک ڈیفیکلٹ سی وہ ہے بات کرنے کے لیے, بیکاز یہ ایک فورن باڈی ہوتی ہے جو آپ روز اپنی آنکھ کے اوپر لگاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ہیبیچول روز لگاتے ہیں بیکاز آف اینک کی بجائے وہ کانٹیکٹ لینزز لگا لیتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. تو وہ اپنے آپ کو نا روز ایکسپوز کرتے ہیں ٹو سورس آف انفیکشن. ابھی میں میک اپ بھی کروا رہی تھی تو ایک آئی, انہوں نے آیا اینک یوں اپنی لینزز اتارے اور وہ چلی گئیں. بٹ دیٹ از سو ڈینجرس, یعنی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جب اپنے کارنیا کے قریب لے کے جا رہے ہیں تو آپ روز یہ چانس لے رہے ہیں کہ شاید آپ کا ناخن آپ کے کارنیا کو ٹچ ہو جائے. تو وہ جو آپ کو انفیکشن کریٹ کرتا ہے نا وہ ایک بہت خطرناک پرابلم ہوتی ہے. دوسرے یہ جو آپ بات کہیں نا کہ کبھی کبھی جب لگاتے ہیں تو ایسے میں نے اکثر برائڈز دیکھی ہیں ہو آر ان ریئل ٹربل. وہ پارلر والے ان کو لگا دیتے ہیں اینڈ دے لک بیوٹیفل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پر جب وہ اس کو اتارتی ہیں دے آر فرسٹ ٹائم یوزرز, دے آر ان ڈیپ ٹربل نیکسٹ مارننگ. آنکھیں لال ہوتی ہیں,
برا حال ہوتا ہے, اور ابھی ولیمے کے دن کا میک اپ اور یہ سارے کام رہتے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے پارلر والے تو دلہن کو بس اب یہی بنا کے بھیجیں گے کہ جب دلہن شادی کی رات کو دولہے کے سامنے بیٹھی ہوگی تو پہلے وہ اپنی آنکھیں نکالے گی, پھر وہ اپنی بتیسی باہر نکالے گی, پھر وہ اپنی وگ باہر نکالے گی, پھر اس طرح سے سر سے ایک ٹرنڈ بھی دکھے گی, پھر اگر جب منہ دھو کر آ جائے گی تو اتنی بڑی مونچھیں بھی باہر نکلیں گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر اندر سے پورا یہ کچھ نئی چیزیں ہی پہنچ گئی ہیں ہماری. خیر مگر مزے کا ایک جوک تھا, میں نے کہا چلو ساتھ مار لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ کوئی ایسی بات آپ کو لگتا ہے آنکھوں کے حساب سے جو کوئی لیٹسٹ ہے, کوئی لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہے, لوگوں کو نہیں پتا, بتا سکتی ہیں تو پلیز آپ بتا دیں. دیکھیں لائک اینی ادر اسپیشلٹی ہر وقت چیزیں چینج ہو رہی ہیں. پہلے ہمارے پاس کم چیزیں ہوتی تھیں, کم قسم کی دوائیاں ہوتی تھیں, کم ہم آپ کو ڈائگنوسس کر سکتے تھے. اب ہمارے پاس آپ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بہت سارا ایکوپمنٹ اویلیبل ہوتا ہے بیکاز آف ٹیکنالوجی. تو میرا مشورہ جنرل پبلک کو یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ اپنے آپ کو ضرور چیک کرائیں, اور آپ کے پاس ایک بیس لائن آ جاتی ہے اپنی کہ میں کہاں کھڑا ہوں.